بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي ويسر لي أمري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. حمد و صلات کے بعد آج انشاءاللہ اس درس میں اس کتاب التوحید کے چھوٹے چھوٹے دو مسئلے ذکر کیے جائیں گے، دو باب کے ضمن میں. سب سے جو پہلا باب ہے آج درس میں، باب ما جاء فی الاقسام علی اللہ. باب ما جاء فی الاقسام علی اللہ. اللہ کی قسم یا اللہ پر قسم کھانے کا بیان. کیا حکم ہے اس کا؟ اور اس مسئلے کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو حرام ہے اور دوسرا پہلو جائز ہے. اللہ پر قسم کھانے کا مطلب پہلے سمجھ لیں کہ جیسے ہم کہیں اللہ کی قسم، اللہ ایسا نہیں کرے گا. اللہ کی قسم، اللہ ایسا نہیں کرے گا، یا میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ ایسا نہیں کرے گا. اب اس کے دو پہلو ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے خیر کا پہلو، اللہ رب العالمین کے تئیں بندے کا حسن ظن، اللہ کی رحمتوں سے امید، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کے عفو، اس کے درگزر کی صفات کے پیش نظر اس سے رحمت کی امید کرتے ہوئے اس کی قسم کھا لینا. اور ایک ہوتا ہے اپنے اوپر بہت زیادہ غرور اور گھمنڈ ہوتے ہوئے، دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید کے برعکس ایک حکم لگا دینا، اور گویا کہ آپ قسم کھا کر اللہ رب العالمین کو اپنے گمان اور خیال کے مطابق کسی چیز کے کرنے کا پابند کر دیتے ہیں، کر رہے ہیں آپ. مثال کے طور پر جو مثال یہاں پر موجود ہے وہی مثال دوں تو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. آپ بہت نیک آدمی ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، اور آپ کے ہی معاشرے کے اندر بظاہر کوئی بندہ نیک نہیں ہے بلکہ وہ بدکار ہے. اس کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ نیک نہیں ہے بلکہ برا آدمی ہے. آپ نیک ہیں. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں ہے یہ بات کہ میں تو نیک ہوں، وہ تو نیک نہیں ہے،
وہ تو نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ تو شراب بھی پیتا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، پھر آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ اس بندے کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اللہ اس کو جنت عطا نہیں فرمائے گا، اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اسی بات۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کی صفت رحمت جو ہے، صفت مغفرت جو ہے، صفت عفو درگزر جو ہے، اس کے برخلاف آپ نے اللہ کے بارے میں یہ گمان کر لیا کہ اللہ اپنے اس بندے کو معاف نہیں کرے گا، اس کے اوپر اپنی رحمت نازل نہیں کرے گا، بلکہ ہر حال میں وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ تو گویا کہ آپ نے اپنے قسم کے ذریعے اللہ رب العالمین کو رحمت نہ کرنے کا، مغفرت نہ کرنے کا پابند بنا دیا، یعنی ایسا اللہ نہیں کر سکتا ہے، نہیں کرے گا آپ کو، جبکہ اللہ رب العالمین نے اس طرح کا اختیار نہیں دیا ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید تو کر سکتے ہیں آپ، حسن ظن، اچھا گمان اللہ کے ساتھ، لیکن اللہ کے ساتھ بدگمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی رحمت سے نہ خود کو نہ امید کرنا، اور نہ اللہ کے کسی بندے کو اللہ کی رحمت سے نہ امید کرنا اور نہ اس کا سبب بننا۔ تو ان دونوں پہلوؤں میں سے حسن ظن کا پہلو جائز ہے، مگر بدگمانی کا پہلو یہ ناجائز اور حرام ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفت رحمت و مغفرت اور جتنی بھی مثبت صفات ہیں جس سے بندے کو اللہ کی رحمت کی امید بنتی ہے، ان ساری رحمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے کسی کو آپ نا امید نہ کریں، اس کا سبب نہ بنیں۔ تو آج کے اس مسئلے میں، آج کے اس باب میں یہ دو پہلو سے گفتگو کرنی ہے، اور اب اس کتاب میں اس باب کو یا اس مسئلے کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ کا، کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین پر قسم کھا کر اس کو کسی کی مغفرت نہ کرنے کا پابند جیسا یا ایسی بات کہتا ہے کہ اللہ کے بارے میں اس کی بدگمانی جھلک رہی ہو، تو اس کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے، اللہ کے ساتھ گستاخی ہے، اللہ کی رحمتوں اور مغفرت کی صفات کے خلاف اس کا جذبہ ہے، اور یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے۔ جبکہ دوسرا پہلو اس کا جائز ہے، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا جائز ہے، کیونکہ دونوں باتیں حدیث میں آئی ہوئی ہیں، ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے اور دوسری حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے جو حدیث ذکر کی ہے، جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی، قال رجل، ایک آدمی نے کہا، ایسی بات کہی، کیا کہی؟ واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ فلاں کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اللہ نے جواب دیا اس بندے کے اس بات کا، فقال اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، من ذا الذی یتألی علی الا اغفر لفلان، یہ کون ہے بندہ، یہ کون ہے جو ہمارے اوپر قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں کسی کو بخش نہیں سکتا ہوں، کسی کی مغفرت نہیں کروں گا، انی قد غفرت لہ، جس کے بارے میں اس بندے نے اتنا یہ اظہار خیال بدگمانی کا اظہار کیا، میں نے اس کی مغفرت کر دی، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، اور تمہارے اعمال کو اکارت کر دیا، برباد کر دیا، اب تم اس کے درجے میں اور تمہارے گمان کے مطابق کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت نیک ہوں،
اب میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں نہیں فرمایا تھا، بلکہ کہتے ہیں پچھلی امتوں میں سے کسی امت کے اندر ایک عابد اور زاہد بندہ تھا جس کو اپنی عبادت اور اپنے زہد و ورع پر بڑا گمان تھا، بڑا غرور تھا کہ میں تو بڑا نیک انسان ہوں اور پوری دنیا کو ہمارے جیسے ہونا چاہیے، جو ہمارے جیسے نہیں ہے گویا کہ وہ نیک نہیں ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت کا، رحمت کا کوئی حق نہیں۔ عابد تھا، زاہد تھا، لیکن اپنے نفس پر بڑا گمان تھا، اور اللہ رب العالمین تکبر کو کسی بھی حال میں، کسی بھی مقدار میں، کسی بھی حال میں، کسی بھی مقدار میں پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جا سکتا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر کبر اور تکبر ہو، اللہ کو بالکل نہیں پسند ہے۔ باقی اور برائیاں اور گناہ اللہ رب العالمین درگزر فرما دیتا ہے، سوائے تکبر کے، سوائے کبر کے، سوائے غرور اور گھمنڈ کے۔ اور اپنی نیکی پر بھی اگر آپ کو گھمنڈ ہے تو اللہ رب العالمین آپ کے نیک ہوتے ہوئے اس نیکی پر گھمنڈ کرنے کو بھی اللہ رب العالمین پسند نہیں فرمائے گا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت سبق کی بات ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت میں شیطان ایسا ڈال دیتا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لیکن لوگ تو نیکی کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی چاہت میں، لیکن شیطان آتا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، ابدی دشمن ہے، کسی بھی حال میں وہ ہماری کامیابی کو پسند نہیں کر سکتا، تو ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو کفر پہ لاتا ہے، نہیں لا سکا، شرک پہ لاتا ہے، نہیں لا سکا، بدعت پہ لاتا ہے، نہیں لا سکا، برائیوں پہ لاتا ہے، نہیں لا سکا، نیکیوں میں کوتاہیوں پہ لاتا ہے، نہیں لا سکا۔ آخری مرحلہ چلتے چلتے آپ تو بہت نیک ہیں صاحب، آپ تو بخشے بخشا ہے، برباد کر دیا، ہو گیا کام اس کا، آپ کا کام برباد ہو گیا، اس کا کام صحیح ہو گیا۔ تو اس لیے اپنے دل کی رکھوالی کرنا ہے، اپنے دل کی حراست کرنا ہے آپ کو، کہ شیطان گھسنے نہ پائے بلکہ قریب تک نہ آنے پائے، تاکہ آپ کے اندر اس طرح کے شیطانی وسوسے پیدا ہی نہ ہوں۔ آپ نیکی کریں، کہتے ہیں مثلا جو ہمارے یہاں نیکی کر دریا میں ڈال، آپ نیکی کرو اور بھول جاؤ، اللہ گننے والا ہے، اللہ گننے والا ہے۔ آپ نے کتنے رکعت نفل پڑھی؟ بہت سارے لوگ ہمارے، میں بس ایسی مناسبت سے کسی کے اوپر کوئی تنقید نہیں، الحمدللہ اللہ نے توفیق دیا، 20 سال 30 سال یہاں رہتے ہیں، ہر سال 1-2 عمرہ کر لیتے ہیں، تو بڑے فخر سے یہاں نہیں بیان کیے تو کم سے کم اپنے گاؤں میں جا میں نے 30 عمرے کیے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ ہو گیا کام، 30 عمرے آپ نے کیے، کتنے پیسے خرچ کیے، کتنی محنت کی، صرف آپ کی یہی ایک جملے سے اپنے پڑوسی کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے کسی جاننے والے کو میں نے آپ کو معلوم ہے میرے بارے میں نے 30 عمرے کیے ہیں، سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے، لیکن ہم لوگ توجہ نہیں دیتے اس طرح کی چیزوں پر۔ مؤلف رحمہ اللہ کو دیکھیے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے اس حدیث اور اس باب کے ذریعے تنبیہ کرنا چاہا ہے کہ ہم مسلمان لوگ نیک ہونے کے، نیکی تو اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، نیک بن جاؤ تو بھی اس نیکی کی حفاظت کرو، غرور نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، زعم کے اندر نہ مبتلا ہو جاؤ، اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھو۔ آپ نہیں جانتے، حتیٰ کہ بہت سارے لوگ یہاں یعنی تھوڑی مزید غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کسی کافر کو کافر مت کہو، نہیں، کسی کافر کے بارے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ مت کرو، باقی جب تک وہ کافر ہے تب تک اس کو ہم کافر ہی کہیں گے،
مستقبل کا حال اللہ کو معلوم ہے، لیکن جنت اور جہنم کا فیصلہ مت کرو، کیونکہ آگے اس کی زندگی میں کیا انقلاب آنے والا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم۔ جب تک کافر ہے اس کو کافر کہیں گے، جب مسلمان ہو جائے گا تو مسلمان کہیں گے، جب مومن ہو جائے گا تو اس کو مومن کہیں گے، جب تک مشرک رہے گا اس کو مشرک کہیں گے، بدعتی ہے تو اس کو بدعتی کہیں گے، بے نمازی ہے جب تک تب تک بے نمازی کہیں گے، جب نماز والا ہو گیا تو اس کو نمازی کہیں گے۔ لیکن آئندہ آخرت میں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، کیونکہ انجام تو ہم کو نہیں معلوم ہے نا، ہم کو اس کی موجودہ صورتحال کا علم ہے جو بظاہر ہے، لیکن جو انسین ہے، جو اللہ کو معلوم، ہم کو نہیں معلوم۔ تو اس لیے تو یہ کہنا کہ کسی کافر کو کافر مت کہو، کسی مشرک کو مشرک مت کہو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائے، یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح نہیں ہے، لیکن جنت جہنم کا فیصلہ کر دینا اسی وقت سے کہ فلاں شخص جہنمی ہے، فلاں شخص جنتی ہے، یہ کہنے کا حق اور اختیار کسی کو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کرنے اور کر قتل کر دیے جانے والے شخص کے بارے میں بھی یقین سے یہ نہیں کہا جا سکتا فلاں آدمی شہید ہو گیا۔ شہید کا مطلب کیا ہے کہ جنتی ہے، بھائی شہداء تو جنت میں ہے نا، لیکن نہیں کہہ سکتے کیونکہ غیب کا علم اللہ رب العالمین کو، ہاں بظاہر جو آپ نیکی دیکھ رہے ہیں اللہ کے حوالے کر دیں، اس میں ظن رکھیں، اچھی امید رکھیں، لیکن یقین کے ساتھ کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کہیں۔ تو بہرحال یہاں مؤلف رحمہ اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں جب آپ یقیناً اس کے جنت جہنم کا فیصلہ سنانے لگتے ہیں اور اللہ رب العالمین پر قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ فلاں شخص کی مغفرت نہیں کرے گا، گویا کہ آپ اپنے قسم کے ذریعے اللہ رب العالمین کو عدم مغفرت کا پابند بنا رہے، تو کہتے ہیں یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے، یہ اللہ کو گوارا نہیں۔ اس کے برعکس اللہ کے ساتھ حسن ظن کا پہلو جائز ہے۔ اس کا ایک واقعہ، ربیع نام کی ایک لڑکی، ربیع بنت النضر، کسی بچی کا مدینہ کے اندر دانت توڑ دیا اس نے، ہوتے ہیں بچے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مقدمہ لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق قصاص، بھائی معافی طلب کی جائے، دیت پہ اگر راضی ہو جائیں یا ویسے ہی بالکلیہ معاف کرنے کے لیے راضی ہو جائیں تو ان کا حق ہے، لیکن اگر نہیں معاف کرتے ہیں یا دیت نہیں قبول کرتے ہیں تو پھر السن بالسن وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے اور سن کا بدلہ سن، سمجھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا کہ قصاص۔ ان کے بھائی انس ابن النضر تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن کا دانت توڑا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، قرآن کے حکم کے مطابق فیصلہ آپ کا کام، آپ نے فرمایا کتاب اللہ یا انس، اے انس اللہ کی کتاب کا یہی حکم ہے۔ انس نے کہا اللہ کی قسم ربیع کا دانت نہیں توڑا جائے گا، قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے نا، یہ نوعیت دیکھیں تو اگر ظاہری طور پہ دیکھیں تو پہلے والے جو قسم کی بات ہے اسی طرح یہاں، لیکن پھر کیا ہوا، یعنی اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اور کس کا دل کب پلٹ دے وہ بھی تو اللہ کو ہی معلوم ہے نا۔ جو لوگ ابھی تک بضد تھے کہ نہیں ہم کو تو قصاص ہی چاہیے، انہوں نے بالکل لیا، معافی کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔
اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ کیسے پوری ہوئی؟ اللہ رب العالمین نے ان کا دل بدل دیا، قصاص کا ضد کرنے والے معاف کر بیٹھے۔ تو کہتے ہیں یہاں انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات جو کہی تھی، اللہ کے ساتھ ان کا اتنا یقین تھا، اتنا ایمان تھا، اتنا حسن ظن تھا اللہ کے ساتھ کہ اللہ ضرور کوئی نہ کوئی تدبیر کرے گا کہ ربیع کا دانت نہ توڑا جائے، اور اللہ رب العالمین کے مدبر ہے، جب چاہے منٹوں میں سیکنڈوں میں کایا پلٹ۔ تو یہاں اس قسم کا، اس باب کا یہی دو پہلو ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے بارے میں غرور کرتے ہوئے، دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوئے، دوسرے کو برا آدمی سمجھتے ہوئے اس کے بارے میں حکم لگائے اور اللہ کے قسم کھائے اللہ پر کہ اللہ اس بندے کی مغفرت نہیں کرے گا، اس کو جنت نہیں دے گا، تو یہ اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، تواب ہے، اور اس طرح کی ساری صفات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی کشادہ ہے، اس کی مغفرت بڑی عام ہے۔ جو بھی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے گا، مغفرت طلب کرے گا، رحمت طلب کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو عطا فرمائے گا۔ اور کتنی احادیث ایسی ہیں کہ انما الاعمال بالخواتیم، آج بندہ ایسا ہے، کل کیسا رہے گا سوائے اللہ کو کسی کو نہیں معلوم، ہے نا؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کب ایمان لائے، اور جب تک ایمان نہیں لائے تھے کیا حالت تھی، لیکن جب ایمان لے آئے تو خلیفہ ثانی بن گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان چھڑکنے والے صحابی بن گئے۔ تو یہ اللہ کو معلوم ہے، اگر ان کے پہلی زندگی کو دیکھ کر کوئی ان کے بارے میں فیصلہ کرتا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنمی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک جنت سے محروم رہنے والے ہیں، تو یہ تعلی علی اللہ ہوتا، اللہ پر قسم کھانے کی جیسا ہوتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اور اس باب کا خلاصہ یہ ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے سلسلے میں اس نوعیت کی قسم کھانا اللہ پر کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ اللہ رب العالمین کسی کی مغفرت نہیں کرے گا، کسی کے اوپر اپنی رحمت نازل نہیں فرمائے گا، تو یہ ناجائز ہے یہ قسم۔ لیکن اگر حسن ظن اور اللہ کی رحمتوں کی امید رکھتے ہوئے کوئی قسم کھاتا ہے تو یہ جائز قسم ہے۔ پہلا جو ہے وہ حرام ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہے، بندے کے توحید اللہ کے تئیں جو اس کا عقیدہ ہے اس کے اندر کمی ہے، اور یہی اس باب سے یا اس باب کا اس کتاب سے تعلق ہے کہ توحید کے اندر کمی آتی ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید ربوبیہ بھی ہے، توحید الوہیہ بھی ہے، اور توحید الاسماء والصفات بھی ہے۔ اور اسماء اور صفات پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت، ان رحمتی وسعت غضبی، اور ان رحمت اللہ واسعہ، اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی کشادہ ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر بھاری ہے، اللہ کے پاس غضب کی صفت بھی ہے لیکن رحمت کی صفت غضب پر غالب ہے۔ تو اللہ کی رحمت کی زیادہ امید کی جائے، ہاں غضب سے ڈرا بھی جائے، لیکن کسی کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کیا جائے، محروم کرنے کی بات نہ کی جائے۔ اس حدیث کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اس بندے کے بارے میں مزید وضاحت آئی ہے کہ کہنے والا بندہ کون تھا؟ رجل عابد، یعنی پچھلی امتوں میں سے کسی امت کا یہ شخص جو ہے وہ عبادت گزار آدمی تھا، اور ہمیشہ
جو فقط عابد و زاہد ہوتے ہیں، علم کی کمی ہوتی ہے، اس طرح کی غلطیاں ان سے سرزد ہونے کا خدشہ برابر لگا رہتا ہے، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں رہتا ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں کما حقہ معرفت نہیں رہتی ہے، تو اس طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے اللہ کے سلسلے میں. اور یہ غلط فہمی ہی نہیں بلکہ آگے چل کر یہ بدعقیدگی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جو کہ ایک مرد مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے درست نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پر گویا کہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں تکلم بکلمۃ اوبقت دنیا و آخرتہ، یعنی اس بندے نے اپنی نیکی کے زعم میں ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکال دیا جس کلمے نے اس کی دنیا بھی برباد کر دی اور اس کی آخرت بھی برباد کر دی. کہیں کا نہ لیا بندہ، کیونکہ اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیا اس نے، اور اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی اور تمہارے نیک اعمال، یہ نہیں کہا یہاں پر کہ تمہاری مغفرت نہیں کی، کیونکہ یہ بندے کو یہ تھا کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، اتنے نیک کام کیے، اتنے یہ کیے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے اعمال ہم نے برباد کر دیے. تمہارے اعمال، جن اعمال پر تمہیں بڑا گمان تھا، ان اعمال کو ہم نے ختم کر دیا. اس باب کے اندر یعنی چند مسائل جو ہم کو سمجھ میں آتے ہیں، شارح حفظ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں بدگمانی اور اللہ رب العالمین کی مغفرت اور رحمت کو محدود سمجھتے ہوئے اللہ کو کسی پر رحمت نہ کرنے کا، کسی کی مغفرت نہ کرنے کا پابند بناتے ہوئے قسم کھانا، یہ ہماری توحید کے اندر کمی ہے، ہمارے ایمان پر کمی ہے، اللہ رب العالمین کے سلسلے میں بڑی گستاخی ہے اللہ کی شان میں، اور اللہ کی توحید میں کمی ہے. دوسرا مسئلہ جو سب سے بڑا سمجھ میں آتا ہے کہ بندے کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. اگر کبھی وسوسہ پیدا بھی ہو جائے دل کے اندر، کیونکہ شیطان تو لگا ہی رہتا ہے، ذرہ برابر بھی اس کو اگر راستہ مل گیا تو گھس گیا، اب گھس کے کچھ نہیں کر سکا تو وسوسے پیدا کرے گا. وہ آپ تو بہت نیک ہے بھائی، آپ تو بہت، اور آپ کے اندر یہ پیدا بھی ہو جائے گا واقعی دیکھو میں 5 وقتہ نمازی، کوئی نماز نہیں پڑھتا، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، کوئی تہجد نہیں پڑھتا، میں چاشت بھی پڑھتا ہوں، شراب بھی پڑھتا ہوں، میں واقعی بہت نیک ہوں. اگر آ بھی جائے آپ کے ذہن میں اس طرح کا وسوسہ، دل میں پیدا بھی ہو جائے، تو اس کو زبان میں پر نہیں لانا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب تک یہ اللہ کی رحمت دیکھیے، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت دیکھیے کہ آپ کے دل میں اگر کسی برائی کا جذبہ پیدا ہو، برائی کا جذبہ پیدا ہو، تو اللہ اس وقت تک برائی کو لکھا نہیں ہے جب کہ اس کو عمل میں لے نہیں آتے ہیں. اور جب عمل کر بیٹھتے ہیں تو اللہ ایک برائی لکھتا ہے جتنا کہ آپ نے کیا ہے. اور جب آپ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو بھلائی کا ارادہ نیت کرتے ہی اللہ رب العالمین ایک نیکی لکھتا ہے، اور جب آپ اس کو کر لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کو 10 نیکیوں میں بدلتا ہے. 10 میں یہ کم سے کم، یہ چھوٹا گراف ہے، اس سے کم نہیں ہوتا. اللہ کی سخاوت اور فیاضی جو ہے کہ نیکی کا عمل کرنے والے کو والحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، اللہ نیکیوں کو بڑھاتا ہے کم سے کم 10 گنا اور پھر 700 گنا تک بڑھاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے، لیکن کم سے کم 10 گنا. اگر بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کو عمل میں نہیں لاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اس ارادے کو تبدیل کرنے کے مقابلے میں ایک نیکی لکھتا ہے. تو یہاں دل میں آپ کے اگر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ بھائی میں واقعی بہت نیک ہوں، لیکن آپ نے اپنی زبان کی حفاظت کی، بند رکھا آپ نے زبان،
اور اس وسوسے کو اپنے دل میں ہی دفن کر لیا تو اس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان کب ہوگا؟ جب آپ اس کو اپنی زبان سے ادا کر دیں گے۔ آپ کے دل میں اگر کسی کے تئیں حقارت کا جذبہ پیدا بھی ہو رہا ہے، میں اس کو شیطان کے وسوسے کا نام دے رہا ہوں کہ شیطان آ کے آپ کے دل میں پیدا کر رہا ہے آپ تو بھائی بہت نیک ہیں، فلاں آدمی دیکھو وہ تو بہت برا آدمی ہے، اور آپ کے دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں میں یہاں ہوں وہ یہاں ہے، یہ وسوسہ ہے۔ آپ نے اپنی زبان کی حفاظت کی، اپنے دل کے اس وسوسہ کو اسی وقت دفن کرنے کی کوشش کی، اس جذبے کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ کیونکہ ہر انسان، یہ سارے آپ لوگ جو بیٹھے ہیں اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، لیکن اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں کبھی کبھی کیسے کیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں، کیسے کیسے ارادے، کیسے کیسے وسوسے شیطان ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن جب تک ان وسوسوں کو آپ عملی جامہ نہیں پہنا دیتے ہیں، جب تک ان وسوسوں کا آپ کو کوئی نقصان ہونے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ نماز پڑھتے ہیں ہم، نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سبحان اللہ ایک آدمی اللہ اکبر کہتا ہے اور ادھر اللہ اکبر کہا ادھر انڈیا پہنچ گیا، کبھی اپنے کھیت میں، کبھی اپنے دکان میں، کبھی اپنے بچوں کے ساتھ، کبھی اپنے رشتہ دار میں، واپس کب آیا؟ جب السلام علیکم السلام علیکم، تو جدھر تھا ادھر آ گیا، کیونکہ ابھی تک کیا تھا، وہ شیطان اس کو لے کے اڑ رہا تھا۔ اب کام ختم ہو گیا، اس کا سلام پھیر دیا، نماز ختم ہو گئی، اب شیطان کی کیا ضرورت ہے، اس کے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے، تو آپ واپس آ گئے۔ اب اللہ کی رحمت دیکھیے، اگر یہ نماز ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پڑھتے تو کہتا ہے یہ دہراؤ، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، تو خالی ہے، لیکن اللہ دہرانے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ آپ کا فرض ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، اب آپ کا جتنا دل لگا اتنا ملا، جتنا دل نہیں لگا اتنا آپ محروم ہو گئے، لیکن کم از کم اس کا جو آخری درجہ ہے کہ آپ کی فرضیت ادا ہو گئی۔ آپ کو نماز دہرانے کا حکم یا تارک صلاح کے حکم میں، نماز چھوڑنے والے کے حکم میں آپ کو نہیں شمار کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہمارے دل کے وسوسے ہیں اور اوہام ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی مغفرت ان کے اوپر ہے، لیکن ان کے مطابق اب پیدا ہوا، سینہ بڑا ہو گیا اور زبان بھی چلنے لگی، تو یہاں پر زبان چلی اور اللہ رب العالمین یہ جو فرشتے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا قلم چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہی جو میں بیان کر رہا تھا کہ بندے کو اپنے نیکیوں پر بہت زیادہ گمان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کسی کے دل میں کبھی پیدا ہو یہ بات کہ میں بہت نیک ہوں، تو اللہ کی توفیق پر اللہ کا شکر کرے، اس کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرے۔ اذان کے جواب میں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہی ہمارا وظیفہ ہمیشہ ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بھی نماز بغیر اللہ کی توفیق کے نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی روزہ بغیر اللہ کی توفیق کے نہیں رکھ سکتے، کوئی حج، کوئی عمرہ، کوئی نیک کام، حتیٰ کہ کسی بھی برائی سے ہم اپنی طاقت سے نہیں بچ سکتے سوائے اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی طاقت سے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہ کہ اپنے اس نیکیوں پہ اترانا شروع کر دیں۔ اور پھر یہ فطری بات ہے، جب ہم اپنے کو زیادہ نیک سمجھیں گے تو پھر اپنے آس پاس کے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھیں گے۔ پھر یہی تو تکبر کی علامت ہے، تکبر کی تعریف یہی ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب کبر کی بات، تکبر کی بات فرمائی حدیث، تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے
ہر آدمی کو یہ پسند ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق اچھا پہنے، صاف ستھرا پہنے، اچھا کپڑا پہنے، اچھے سے رکھ رکھاؤ سے رہے. تو کیا یہ اس کے اندر داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا نہیں. یہ تو ایک فطری چیز ہے. اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے تو ہم اچھا کپڑا پہنیں گے. اس کو اچھا کپڑا پہن کر اس کے بعد کا جو نمبر آتا ہے اس سے بچے رہنا. آپ نے فرمایا کبر کیا ہے، تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. اور جب آپ نے 2000 کا سوٹ پہن لیا تو کوئی بیچارہ اس کے پاس 200 روپے کا بھی سوٹ نہیں ہے تو آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں بہت اچھا ہوں، 2000 کا سوٹ میں نے پہنا ہوا ہے اور یہ دیکھو اس کے پاس 200 روپے کا بھی میسر نہیں ہے. اس میں اس کی بھی کوئی غلطی نہیں اور آپ کی کوئی خوبی نہیں. یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی آزمائش کے بڑے مختلف وسائل ہیں. کبھی لے کر آزماتا، کبھی دے کر آزماتا. ہو سکتا ہے اس کی آزمائش اس میں ہو اور آپ کی آزمائش اس میں ہو. تو اس لیے زیادہ کسی بھی چیز پر، نہ نیکی پر، نہ مال پر، نہ اولاد پر، نہ تعلیم پر، نہ ڈگری پر، نہ فیکٹری پر، کسی بھی چیز پر اگر کچھ کرنا ہے تو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں. چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، اور چاہے علم ہو، چاہے عمل ہو. ایک اور مسئلہ کہ اگر آپ کسی بندے پر اس کی برائیوں پر انکار بھی کرنا چاہتے ہیں تو ایسے اسلوب اور ایسے کلمات اختیار کیجئے کہ جس سے آپ کی پکڑ نہ ہو، اس کی اصلاح ہو جائے اور وہ آپ کی نصیحت اور موعظت کو قبول کرے. اب آپ کسی کو جس کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، جائیں او بھائی، او بے نمازی ادھر آ، ادھر آئے گا ہی نہیں کہ آپ کو 2 کلمہ سنے. وہ اللہ رب العالمین جو میں نے آیت پڑھی تھی حمد الصلاۃ کے بعد، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ بھی اگر تو حکمت کے ساتھ بلاؤ اور بہترین اسلوب کے ساتھ بلاؤ. بہترین نصیحت ہونی چاہیے. اب بہترین نصیحت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو اچھے ڈھنگ سے دعوت دیں. اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا تو کیا کہا تھا؟ کہا تھا قولا لہ قولا لینا، جاؤ فرعون کے پاس اور نرم نرم بات کر کے اس کو اللہ کی طرف دعوت. کون ہے؟ فرعون. ادھر کون ہے؟ نبی. ایک نہیں، 2 نبی. اللہ کی طرف سے ان کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ فرعون جس نے انا ربکم الاعلی کی صدا بلند کی تھی اس کو فقولا لہ قولا لینا، نرم بات کہیں. تو کہاں ہم اور کہاں اللہ کا ایک بندہ جس کے اندر تھوڑی سی کوتاہی پائی جاتی ہے. تو ہمیں اب پہلے نمبر پہ تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، اپنے عمل کی حفاظت کرنی چاہیے اور دوسرے سارے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. قدر کے ساتھ، عزت کے ساتھ آپ جب کسی کو بلائیں گے نرم اسلوب کے ساتھ، بہترین طریقے سے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہ آپ اتنے بہترین اخلاق کے ہیں، اگر آپ فظاً غلیظاً ہوتے
لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ بدخلق ہوتے اور بد کلام ہوتے تو آپ کی یہ صحابہ کرام کی جو جھرمٹ ہے آپ کے پاس، آپ کے اوپر قربان ہونے کے لیے، جو نچھاور ہونے کے لیے جو بےتاب ہیں، کوئی بھی آپ کے پاس نہیں رہتا، کوئی بھی آپ کے پاس نہیں رہتا۔ آپ اتنے نرم ہیں اللہ کی رحمت سے کہ آپ کی نرمی اور آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے یہ لوگ آپ کے پاس ہیں اور آپ پر جان چھڑکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ بندے کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے توحید کے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی شان میں کسی طرح کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، گستاخی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے تئیں کسی بندے کو نا امید نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین پر اس طرح کی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کسی کی مغفرت نہیں فرمائے گا، کسی کے اوپر رحمت نہیں فرمائے گا۔ دوسرا باب، یہ بھی مختصر سا مسئلہ ہے انشاءاللہ، باب لا یستشفع باللہ علی احد من خلقہ۔ باب ہے اس مسئلے کے بیان میں کہ اللہ رب العالمین کو کسی اللہ کے مخلوقات میں سے کسی بندے کے پاس سفارشی بنا کر نہیں لے جانا چاہیے۔ سفارشی اور جس کے پاس سفارش لے جاتی ہے، شفاعت جس کو بولتے ہیں، شفاعت کا بڑا مقام ہے شریعت کے اندر، اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو اجر ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا من یشفع شفاعتا حسنہ فلہ نصیب منہا، یکن لہ نصیب منہا، جو بندہ بہترین سفارش کرے گا تو اس سفارش کا جو اجر ہوتا ہے حصہ اس کو بھی ملے گا۔ اچھے کام کی سفارش کرنا اور برے کام کی سفارش کرنا تو اس برائی کا بھی ایک حصہ اس کو ملے گا۔ اس کے بعد کا ہی ٹکڑا ہے آیت کا۔ تو جو سفارش کا کنسپٹ ہوتا ہے، 3 آدمی کم از کم اس میں تصور کیے جاتے ہیں۔ ایک بندہ جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، ایک بندہ وہ جس کے پاس اس ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور سفارش جو جس کی سفارش کی جا رہی ہے، یہ بندہ کسی کو لے جائے اس بندے کے پاس کہ بھائی آپ ذرا ہمارے لیے اس بندے کے پاس سفارش کر دیں کہ میری جو ضرورت ہے وہ پوری کر دے۔ عام طور پہ جو ہوتا ہے کہ جس کو لے جایا جاتا ہے وہ جس کے پاس جاتا ہے، جس کے پاس اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، وہ بڑے مقام میں ہوتا ہے۔ جو جاتا ہے سفارش کرنے اس کا مقام اس سے کم ہوتا ہے۔ بڑے مقام والا چھوٹے مقام والے کے پاس سفارش کرنے جلدی جاتا بھی نہیں۔ مثال کے طور پر اپنی کمپنی میں ایک کمپنی کا مالک ہے، ایک مینیجر ہے، ایک نیچے فورمین ہوتا ہے، ایک پھر نیچے ہوتا ہے۔ اب اگر لیبر کو کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو سیدھا وہ اونر کے پاس نہیں جاتا، اپنے فورمین سے پہلے کہتا دھیرے دھیرے دیکھو میں ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ فورمین کیا کرتا؟ اپنے مینیجر کو بتاتا، وہ بڑے کو بتاتا، پھر کہیں بات پہنچتی مالک تک۔ یا کہیں دیکھا لیبر سیدھا، لیبر کو ضرورت ہے فورمین سے، فورمین سے ضرورت ہے تو سیدھا مالک کے پاس جائے کہ مجھے ذرا میری سفارش کر دیجئے فورمین کے پاس۔ نہیں ہوتا ایسا نا، کیونکہ وہ اوپر والا کہتا ہمارا مقام بڑا ہے، میں اس کے پاس سفارش کرنے جاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین کا مقام سب سے بڑا ہے نا، سب سے بڑا ہے۔ تو جتنے بھی سفارشی ہوں گے، اور ہم سب ضرورت مند ہیں، ہماری ضرورتیں کہاں مکمل ہونے والی ہیں؟ کہاں؟ اللہ کے پاس۔ ہماری ضرورتیں اللہ کے پاس مکمل ہونے والی ہیں، پوری ہونے والی ہیں۔ اب ہم جتنے بھی سفارشی لے کر جائیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ کے پاس جائیں گے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شافع مشفع جن کے بارے میں کہا گیا ہے،
وہ بھی سفارش کریں گے تو اپنی امت کے لیے اپنے اللہ سے سفارش کریں گے۔ اب اگر کوئی بندہ اپنی نادانی میں کسی بندے کے پاس جائے اور کہے میں آپ کے پاس اللہ کو سفارشی بنا کے لایا ہوں، تو یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ گیا؟ بالکل اسی طرح کا واقعہ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا، اور یہی مفہوم ہے کہ اللہ کے پاس سفارشی جاتے، اللہ کسی کے پاس سفارشی بن کر یا اللہ کو لانا سفارشی بنا کر یہ کسی کے لیے زیب نہیں دیتا، اور یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ حدیث سنیے، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ نہکت الانفس وجاع العیال وہلکت الاموال فاستسق لنا ربک فإنا نستشفع باللہ علیک وبک علی اللہ۔ کہتے ہیں کہ وہ سوکھے کا زمانہ تھا، قحط سالی کا زمانہ تھا، تو ایک اعرابی صحابی، اعرابی کس کو کہتے ہیں؟ جو بدو ہوتے ہیں، جو بادیہ میں رہتے ہیں، صحرا نشین جو ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں عربی میں اعرابی۔ تو وہ اور مطلب یہ ہے کہ ان کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ عام طور پہ اونٹ اور بکریاں پال کے چراتے ہیں، اگر گھاس پھوس ختم پانی کی تو ویسے سب کو ضرورت ہے، کس کو ضرورت نہیں ہے؟ شہروں میں بھی ضرورت ہے اور بادیہ میں بھی ضرورت ہے، لیکن کیونکہ ان کا گزر بسر اسی پر، تو ان کو کچھ زیادہ ہی ضرورت اس کی محسوس ہوتی ہے۔ تو آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے شکایت کی کہ بھئی جان کمزور ہو رہے، یعنی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، اور ہلاکت الاموال، جانور ہمارے سے مر رہے ہیں، مال ہلاک ہو رہا ہے، فاستسقِ لنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ہمارے لیے ذرا سقیا کی دعا کر دیجئے، پانی نازل کر دے اللہ رب العالمین، بارش نازل فرما دے، اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ، ہم اللہ کو سفارشی بنا کر آپ کے پاس لائے ہیں، اور وَبِكَ عَلَى اللَّهِ، اور آپ کو سفارشی بناتے ہیں اللہ کی طرف، دونوں طرف۔ اس بندے نے اس کو مقام کا فرق سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کا مقام کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ اس کو مطلب غرض صرف اتنی تھی کہ ہمارا کام ہونا چاہیے، تو ہم اللہ کو سفارشی بنا کر آپ کے پاس لائے ہیں، اور آپ کو اللہ کی طرف سفارشی بنا کر لے جا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا سبحان اللہ، پھر فرمایا سبحان اللہ، پھر فرمایا سبحان اللہ، اور آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مستقل اتنی دیر تک کہتے رہے کہ صحابہ کرام کو بھی ان کے چہرے پر اس بندے کی غلطی کا اظہار ہونے لگا، کیونکہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر، اور یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو صحابہ کرام خوش ہو جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تو صحابہ کرام وہ آپ کی ناراضگی کے لیے ناراض ہو جاتے، آپ کسی مسئلے میں متاثر ہوتے تو وہ لوگ بھی متاثر ہو جاتے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف سبحان اللہ ایک کے بعد دیگرے کہے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ فما زال یسبح، آپ برابر تسبیح بیان کرتے رہے، سبحان اللہ کہتے رہے، یہاں تک کہ حتی عرف ذلک فی وجوہ اصحابہ، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے چہروں پر اس بات کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ ثم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے؟ آپ نے جو بات کہی ہے اللہ رب العالمین اس سے منزہ ہے، پاک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ کو اگر کبھی کسی بات پر تعجب کا اظہار کرنا ہوتا تو سبحان اللہ یا اللہ اکبر اس طرح کے کلمات آپ کہتے، نہ کہ آج کیا کرتے، خوش ہوتے بہت تو تالیاں پیٹنا شروع کر دیتے ہیں نا۔ تالیاں پیٹنا یہ ہمارے دین کے اندر پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس لیے نماز میں بھی تعلیم کیا ہے، امام بھولے تو سبحان اللہ کہنا ہے۔ جی تو بہرحال
آپ نے یہ بات، اتنی بڑی بات پر آپ نے اپنا جو رد عمل ظاہر کیا پہلے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، تم سے بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین اس سے بہت منزہ ہے، پاک ہے. پھر آپ نے تنبیہ فرمائی. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویحک، اے اعرابی صحابی بربادی ہو تمہارے لیے. اس کے اندر بھی تھوڑا تعجب ہوتا، کیسے تم نے یہ بات کہی، کیسے تم نے یہ بات کہی، بربادی ہو تمہارے لیے. اتدری ما اللہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کی ذات کیا ذات ہے، کتنی عظیم ہے اللہ کی ذات، اللہ رب العالمین کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے. ان شأن اللہ اعظم من ذلک، تم اللہ کو میرے پاس سفارشی بنا کر لاؤ، اللہ کی ذات، اللہ کی عظمت، اللہ کا مقام اس سے بہت بڑا ہے، اللہ کی شان اس سے بہت عظیم ہے. انہ لا یستشفع باللہ علی احد من خلقہ، اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کے پاس اللہ کی سفارش لے کر نہیں جایا جا سکتا ہے، جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا مقام سب سے بڑا ہے. سفارشی اللہ کے پاس جائیں گے، سفارش کریں گے، نہ کہ اللہ کسی کے پاس سفارش کریں گے. یہاں باتیں بہت ہیں، لیکن ایک بات جو بہت ضروری ہے کہنا، وہ یہ کہ ہمارے ہاں وسیلے کے مسئلے میں کتنی بحث ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. وسیلے کا مسئلہ ہمارے ہاں بڑا پیچیدہ ہے، جبکہ بڑا مسئلہ واضح ہے. اللہ رب العالمین کو پہلے نمبر پر کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اعرابی صحابی اگر اپنے ہی اسی صحرا کے اندر جہاں تھے ادھر ہی ہاتھ اٹھا کر اللہ کو مخاطب کر کے، اللہ ہم پانی کے محتاج ہیں، تو بارش نازل فرما دے، تو یہ سب سے اعلیٰ نمونہ تھا. لیکن اگر کسی کو وسیلہ پکڑنا ہے تو کسی زندہ آدمی کی دعا کا وسیلہ پکڑ سکتا ہے، جائز ہے. جیسا کہ یہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا طلب کی، اور جب دوبارہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ختم ہونے کے بعد مدینہ میں قحط سالی پڑی، لوگوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے قحط سالی کی شکایت کی، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آئے، اور انہوں نے جو بات کہی وہ سب کے لیے بڑی نصیحت کی بات ہے اور بڑا واضح مسئلہ ہے. لیکن پھر بھی ہمارے یہاں چونکہ واضح مسائل میں بھی دراصل ماننا ہے ہی نہیں، پہلے سے یہ طے ہے کہ ہم کو ماننا نہیں ہے، حق بات کو قبول نہیں کرنا، تو آپ کتنی بھی دلیلیں دے دیں تو بیکار ہے نا. لیکن پھر بھی دینا ہمارا کام ہے، قبول کرنا، ماننا، سمجھنا آپ کا کام ہے. اگر سمجھیں گے تو اچھی بات ہے. جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی بھی صدقہ طفیل اور وسیلہ کی بات کرتے، ان کے لیے نصیحت کی بات میں عرض کرنے جا رہا تھا کہ انہوں نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دعا طلب کی اور کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استسقاء کی دعا کرواتے تھے، وسیلہ پکڑتے تھے، اور اے اللہ اب ہم نبی کے چچا سے دعا کرواتے ہیں، ان کا وسیلہ پکڑتے ہیں. اور کہا کہ اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دعا فرمائیے، آپ دعا فرمائیے. کل ملا کے مسئلہ کہاں آ کے رکتا ہے؟ دراصل دعا کرانا ہے. کس سے کرانا ہے؟ نیک آدمی سے کرانا ہے. کس سے کرانا ہے؟
باحیات سے کرانا ہے. کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ باحیات سے ہی کرانا ہے. یہ دعا کا واقعہ یا استسقاء کا واقعہ کہاں رونما ہو رہا ہے؟ مسجد نبوی کی تو بات ہے، مدینہ ہی کی تو بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد کہاں مدفون ہے؟ مسجد نبوی کے بغل میں تو ہیں. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی مسجد میں دعا کرنے کے لیے یا اس کے بغل میں استسقاء کے لیے جہاں دعا کرنے کی نماز پڑھی استسقاء کی وہاں پر اگر زندہ اور مردے کا فرق نہ ہوتا اور نہ کرنا ہوتا تو افضل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یقیناً افضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں ٹھیک ہے، ان کے چچا ہیں، ایک صحابی ہیں، اعلیٰ مقام ہے، لیکن رسول کا مقام اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زمین آسمان کا فرق ہے. تو اگر صرف افضلیت کو پیش نظر رکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل تھے. زندگی اور موت کو اگر معیار اس میں نہ بنایا جائے تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جانا چاہیے، جس طرح آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑتے ہیں تو فوراً جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی، ہم آپ کی زندگی میں بھی آپ کا وسیلہ پکڑتے تھے اور ہم استسقاء کرتے تھے، پانی نازل ہوتا تھا، بارش ہوتی تھی، ابھی بھی آپ کا وسیلہ پکڑتے ہیں اور پھر بارش نازل ہونا چاہیے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حقیقت کا پتہ تھا کہ زندگی میں آپ سے دعا ہم نے کرا لی، اب آپ کے دعا کرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب آپ وفات پا گئے، تو اس لیے اب ہم آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پکڑتے ہیں، ان سے دعا کراتے ہیں. مسئلہ واضح ہے یا بہت زیادہ پیچیدہ ہے سمجھنے کے لیے؟ مسئلہ واضح ہے، لیکن سمجھنے والوں کے لیے، جس کو سمجھنا ہے، جن کو سمجھنا ہی نہیں ہے. بہت سارے مدینہ یونیورسٹی کے اندر یعنی کبھی کبھی ہمارے دیوبندی بھائی لوگ بھی آ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. مدینہ یہاں کے لوگوں کا دل آپ جانتے ہیں کشادہ ہے تھوڑا، وہ اتنا تنگ دل نہیں، کوئی بات نہیں یار، بلکہ اللہ سے امید بھی ہوتی ہے کہ یہ بندے ہیں راستے سے تھوڑا ہٹے ہوئے ہیں، یہاں آئیں گے، کتاب و سنت کی تعلیم ڈائریکٹ ان کو ملے گی، قرآن پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، تو اللہ سے امید ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو ہدایت مل جائے. لیکن وہ جب آتے ہیں وہاں سے تو پہلے ہی وہ گرہ لگا کے آتے ہیں. صرف کالج نہیں، بیچلر نہیں، ایم اے کی ڈگری بھی لے کے جائیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی لے کے جائیں تو بھی وہ جیسے آتے ویسے ہی واپس جاتے ہیں. اللہ من رحم اللہ. بلکہ کبھی کبھی الٹا معاملہ ہو جاتا ہے. جب تھوڑے پڑھے لکھے رہتے ہیں تو ان کو اپنی دلیلیں جو ان کو الٹی سیدھی جو ڈھونڈنی ہے وہ ذرا کم معلوم رہتا ہے. جب زیادہ ڈیپ میں جا کر پڑھتے تو کہیں نہ کہیں سے یہ بھی ہمارے لیے کام کی چیز ہے، یہ بھی ہمارے لیے کام کی چیز ہے، یہ بھی ہمارے لیے کام کی چیز ہے، اکٹھا ہو جاتے ہیں. جیسے بہت سارے ہم نے حتیٰ کی کتابوں میں پڑھا، اور سبحان اللہ، اللہ حق کی توفیق عطا فرمائے، وہ کہتے اور میں پڑھ رہا تھا تو یا مجھے جب یہ آیت ملی، مجھے جب یہ حدیث ملی، مجھے جب یہ قول ملا تو اس کام کے لیے مجھے یہ دلیل مل گئی، فلاں کام کے لیے مجھے یہ دلیل مل گئی. ہم مسلمان لوگ ہمارا فرض کیا ہے کہ ہمارے پاس دلیل پہلے، عمل بعد میں. مسلمان کا کام یہی ہے، پہلے اللہ کا حکم آتا ہے پھر ہم اس کی تعمیل کرتے ہیں. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صادر ہوتا ہے پھر ہم اس کی تعمیل کرتے ہیں. عمل بغیر دلیل کے نہیں، لیکن ہم پہلے عمل کر لیتے ہیں. کس کے کہنے پہ؟ فلاں کہنے پہ، فلاں کہنے پہ، فلاں کے کہنے پہ. اب جب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام تم دین میں کیوں کر رہے ہو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ پھر دلیل کی تلاش شروع ہوتی ہے، پھر یہ سفر شروع ہوتا ہے. اب دلیل تلاش کرنا چاہیے کیونکہ عمل تو ہے نا ہمارے پاس پہلے سے، اب اس کی دلیل ہم تلاش کریں. تو جو بھی ملتی ہے، جو چیزیں ضعیف بھی مل گئی کہیں پہ، او دیکھو ہمارے پاس یہ دلیل ہے. اب اگر ہم نے اس کو بتا دیا حدیث کی ٹرمینالوجی کی روشنی میں کہ بھئی یہ حدیث آپ کی ضعیف ہے، او یہ تو گستاخی رسول ہے،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ضعیف بتا رہے. بتائیے اتنے بڑے گستاخ ہیں یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کبھی ضعیف ہو سکتی کیا؟ اب کیا کریں گے آپ؟ جذبات جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو تو معلوم ہی نہیں کہ حدیث کیا ہے، ضعیف کیا ہے، صحیح کیا ہے. واقعی ہمارے پیارے نبی کی حدیث بھلا کیسے ضعیف ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ وہابی لوگ یہ گستاخ رسول ہیں، ہم لوگ تو صحیح مسلک پہ ہیں. تو کیا کریں گے آپ لاکھ دلیلیں دے ڈالیں، لاکھ بات سمجھا دیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں. تو بہرحال میرے بھائی یہاں جو اس باب کا یعنی خلاصہ ہے تو یہ کہ اللہ کو کسی کے پاس، اس کی مخلوقات میں سے کسی کے پاس سفارشی نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ اللہ کے پاس سفارشی لے کر جایا جاتا ہے. وہ بھی اللہ جس کو اجازت دے. اللہ کے پاس ہم کوئی سفارش نہیں کر سکتا. بڑی بات نہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ خدا تمام مسلمانوں کو واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري